بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان حاضر ہے۔ وہ مدینہ منورہ سے آ رہے تھے کہ مسیلمہ کذاب نے انہیں پکڑ لیا اور ان سے پوچھا، محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس پر وہ بولا، نہیں، یہ کہو مسیلمہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ انہوں نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا، تو جھوٹا ہے، مردود ہے۔ اس پر ظالم مسیلمہ نے تلوار کے ایک وار سے ان کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ پھر ان سے کہا، اب بھی میری بات مانو گے یا نہیں؟ انہوں نے سخت ترین لہجے میں کہا، ہرگز نہیں، تو جھوٹا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے اب ان کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ پھر کہا، اب بھی وقت ہے، میری بات کو مان لو، میری نبوت کو مان لو۔ یہ صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ اس بہادر ترین ماں کے بیٹے تھے جو غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی خاطر کافروں سے لڑی تھیں، اور اس بے جگری سے لڑی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا، میں جنگ احد میں عمارہ کو اپنے دائیں بائیں لڑتے ہوئے دیکھتا تھا۔ انہی حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ، عمارہ کو جنت میں میرے ساتھ کیجئے گا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ اس عظیم ماں کے بیٹے تھے۔ وہ کیسے مسیلمہ کذاب کی بات مان لیتے؟ دونوں ہاتھ کٹنے پر بھی ان کی ثابت قدمی میں ذرا فرق نہ آیا۔ بولے، نہیں، ہرگز نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا تم جھوٹے ہو۔ اب مسیلمہ کذاب کی غضبناکی میں بلا کا اضافہ ہو گیا۔ اس نے ان کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹنا شروع کیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے تھے اور وہ کہے لگا رہا تھا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن راہ حق سے ان کے قدم ذرا نہ ڈگمگائے۔ سیدہ عمارہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کی مظلومانہ شہادت کی خبر سنی تو ان کی ثابت قدمی پر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہما انصاری صحابی تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج کے خاندان بنو نجار سے تھا۔ والد کا نام زید بن عاصم رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ 3 ہجری میں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہما اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما اور اپنی والدہ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور آخر تک نہایت ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے رہے۔ بعد کے غزوات میں بھی انہوں نے برابر کا حصہ لیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس دعوے کی شروعات تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے آخری دنوں ہی میں کر دی تھی، لیکن اس وقت اس نے کھل کر کوئی اعلان نہیں کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ عرب کے 40,000 جنگجو مرتد ہو گئے اور اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس طرح اس نے بہت طاقت جمع کر لی، اور انہی دنوں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہما اس کے پڑاؤ کے پاس سے گزرے۔ اس نے انہیں پکڑ لی اور بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس طرح مسیلمہ کے خلاف یمامہ کی جنگ لڑی گئی۔ دونوں ماں بیٹے اس جنگ میں مسیلمہ کے خلاف بہت بہادری سے لڑے۔ لڑائی پورے زوروں پر تھی۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا نے مسیلمہ کو دیکھ لیا۔ وہ زخم پر زخم کھاتی، اپنے نیزے سے رستہ بناتی اس کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس کوشش میں انہیں 11 زخم آئے۔ ایک ہاتھ بھی کلائی پر سے کٹ گیا۔ آخرکار مسیلمہ کے نزدیک پہنچ گئیں۔ اس پر وار کرنا چاہتی تھیں کہ ایک ساتھ مسیلمہ پر 2 وار ہوئے اور وہ گھوڑے سے نیچے جا گرا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا نے مڑ کر دیکھا تو ایک طرف اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کھڑے پایا، دوسری طرف حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنا نیزہ مسیلمہ پر پھینکا تھا اور اسی وقت حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما نے تلوار کا وار اس پر کیا تھا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے کے قاتل
اور مسلمانوں کے بدترین دشمن کی موت پر سجدہ شکر بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں، آمین۔